خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ ناظرین، ہم ایک بہت ہی خوبصورت سلسلے میں تربیت حاصل کر رہے ہیں، یعنی مزامیر میں سے ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور سائنٹیفک باتیں بھی بہت دلچسپ ہیں، اور پاسٹر شرجیل خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ بہت ہی دلچسپ معلومات ہمیں فراہم کرتے رہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، ہمارے پاس آج بہت سارے سوالات ہیں، آڈینس کی پسندیدگی کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور یقیناً ان کی دلچسپی اس میں ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے لاسٹ پروگرام میں، گزشتہ پروگرام میں آپ نے بتایا کہ سورج جو ہے وہ ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گا، تو یہ کیا ہماری سائنٹیفک ازمپشنز ہیں یا اس کو بائبل مقدس بھی سپورٹ کرتی ہے؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صرف یہ نشانیاں ہیں اور ہم کوئی بھی بات واضح طور پر نہیں جانتے، لیکن کیا اس نظریے کو بائبل مقدس کسی آیت سے سپورٹ کرتی ہے؟ صحیح، شکریہ۔ اس میں سسٹر بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ عادی ہو چکے ہیں، کچھ جو ہے وہ یہ ایسا تقریباً یہ 40 سال سے 1980 کے بعد سے ہماری دنیا میں اور ہماری اقوام میں ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم فوری سے فتویٰ دیتے ہیں، درست، ہم ممکنات پر نہیں چلتے، اور زندگی ممکنات پر چلتی ہے، فتووں پر نہیں چلتی۔ بالکل صحیح۔ تو اس سبب سے ہم یہ فوری اس کا رزلٹ مانگ لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے ہمیں بعض اوقات بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ صحیح۔ سائنسدان جتنے بھی ہیں وہ کبھی بھی کسی چیز کو حتمی اس وقت تک قرار نہیں دیتے یا فائنلائز نہیں کرتے یا اس پہ فتویٰ نہیں دیتے اس وقت تک جب تک کہ بہت سی چیزیں ان پر واضح نہ ہو جائیں یا کئی لوگ اس کے بارے میں حقائق ویسے ہی مان نہ لیں یا ان کو بیان نہ کر دیں۔ صحیح۔ اب یہ بات جو ہیٹ ڈیتھ کی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور میں نے چھوٹی سی بات نہیں کی تھی، جی، میں نے قیامت کو اس سے تشبیہ دی تھی۔ اب یہ بات ہے کہ یہ صرف میرا نظریہ نہیں ہے اور یہ کوئی ممکنہ بات بھی نہیں ہے۔ بائبل مقدس قیامت کے بارے میں، دنیا کے آخر کے بارے میں اور دنیا کی آخرت کے بارے میں بہت وضاحت سے بتاتی ہے۔ تو میں نے اسی چیز کو واضح کیا تھا وہاں پر سائنسی انداز میں، کیونکہ سائنٹسٹ اس بات کو آج سے نہیں، اس کو بہت دہائیوں سے مانتے ہیں، تقریباً 1960 سے اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی دنیا کیا ہے، وہ ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گی، پوری کائنات۔ تو سورج کیا ہے، وہ کائنات کا حصہ ہے۔ درست۔ اب وہ کیسے ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہوگا، یہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہمیں درکار ہے، تو وہ ضرور میں بتا دیتا ہوں۔ ہم نے بلیک ہولز کے بارے میں بھی بات کی ہے اور ہمارے بہت سے ویورز اس بات کو جانتے ہیں بلیک ہولز کے بارے میں۔ تو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، یہ ضرور ہے کہ ہمیں اب نالج حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، یہ اچھی بات۔ اب وہ بلیک ہولز جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، سوال یہ ہے۔ کچھ تو قدیم زمانہ سے ہمیں ان کی ٹائمنگ کا بھی علم نہیں، ٹھیک ہے؟ پوری کائنات میں بہت سے بلیک ہولز ہیں، ہم پوری کائنات سے تو واقف ہی نہیں ہوئے ابھی تک، ہم اس کی وسعتوں تک پہنچے ہی نہیں۔ صحیح۔ لیکن جتنے بلیک ہولز کے بارے میں کچھ سائنٹسٹ کو علم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ستارے کی آخری اور حتمی شکل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جو بلیک ہولز ہوتے ہیں وہ کسی ستارے کا، سٹار کی بات کر رہا ہوں، پلانٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیارہ ایسا نہیں بنتا، لیکن کوئی بھی ستارہ وہ خود جلتا ہے، اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، وہ فیول ہوتا ہے، وہ فیول جلتا رہتا ہے اور آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سسٹم ایسا خدا نے بنایا ہے، وہ ایسے سسٹمیٹک آرڈر میں موجود ہے کہ وہ خود جل کر اپنے آپ کو بلیک ہول بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ تو سورج بھی ایک ستارہ ہے، یہ خود جل رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے ٹریلینز جو ہے وہ لیٹرز کی مقدار میں لے لیجیے یا کچھ بھی کیوبک سینٹی میٹرز میں، تو وہ ہائیڈروجن گیس موجود ہے جو جل رہی ہے، اور وہ فیول ہے، وہ اس کے جلنے میں مدد دے رہا ہے، اور آخر کار وہ فیول ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ کی گاڑی کا فیول آپ بھرواتے ہیں تو وہ آخر کار ختم ہو جاتا ہے چلتے چلتے، اور وہ جلتا ہے انجن میں جا کر، تو ویسے ہی سورج کا فیول بھی ختم ہو جائے گا، تو وہ خود اپنی ہیٹ کو خود سے اپنے مارنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیتھ کی طرف لے کر جانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو وہ ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گا۔
تو وہ ہیٹ ڈیتھ جو ہوگی وہ سورج کی ہیٹ ڈیتھ ہوگی. اب رہی بات کہ بائبل مقدس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو بائبل مقدس میں متی 24ویں باب میں یسوع نے اس کے بارے میں پیش گوئی کی ہے. متی 24ویں باب میں اس کی 29ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ان دنوں کی مصیبت کے فوراً بعد سورج تاریک ہو جائے گا. صحیح. وہ اپنی روشنی نہ دے گا. اور اس کے بعد چاند کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا. کہ سورج بھی تاریک ہو جائے گا اور چاند تو اسی کی روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے، تو وہ کیسے روشنی پھر بعد میں دے گا؟ وہ خود تو جل نہیں رہا. اس وجہ سے اس کی روشنی بھی مدھم ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی. ایکچولی مدھم تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ ختم ہی ہو جائے گی. تو اب یہی صورتحال کیا ہے، بائبل کی ایک واضح یسوع کے الفاظ ہیں یہ جو حتمی ہیں کہ سورج تاریک ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گا. سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں. اور بہت سے ستارے پہلے ہی بلیک ہولز بن چکے ہیں. بہت سے ستارے جو اس وقت یونیورس میں موجود ہیں، اور صرف ان کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ان کے اندر سے ایکس ریز، جیسے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایکس رے کیا جاتا ہے، تو اصل میں وہ ایکس ریز ہیں. وہ سائنٹسٹ تھے رونجن، جن کے نام سے وہ بعد میں انہوں نے ان کا نام رکھا گیا ان شعاؤں کا. تو رونجن ریز ہیں جن کو ہم ایکس ریز کہتے ہیں. وہ اس طرح سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر بلیک ہول ہے، کہ وہاں پر تاریکی بہت ہے. لیکن ہمارے پاس جو سینسرز لگے ہوتے ہیں خلائی جہازوں میں یا ایسٹرونومیکل شپ میں کچھ بھی، تو اس میں سے وہاں سے شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں جو ایکس ریز ہیں. تو وہ ان کا سینسر ان کو کیچ کر کے بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ سے دور سے ہی ایکس ریز نکل رہی ہیں، تو اس کے قریب جانا ڈینجرس ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر بلیک ہول ہے، ورنہ مکمل تاریکی ہوتی ہے. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سٹار یا سیارہ جب یہ بلیک ہول کی شکل اختیار کرتا ہے، میں نے پہلے بتایا کہ سیارے خود سے بلیک ہول نہیں بنتے، لیکن وہ قریبی کسی ستارے کی وجہ سے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ بلیک ہول بنتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر اس کی اپنی گریوٹی ہے. ہر ستارے کی اپنی گریوٹی ہے، جو اس کی اپنی کشش ہے. تو وہ نہ صرف دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بلکہ اپنے بھی میٹیریل کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کو بھی اپنے مرکز کی طرف کھینچ کے رکھتا ہے، اپنے سینٹر کی طرف کھینچ کے رکھتا ہے. تو جب وہ اس کی طرف کھینچتا ہے تو آخر کار کیا ہوتا ہے، اس کا فیول جب ختم ہو رہا ہے تو وہ سارے کے سارا فیول جو ہے وہ اس کا اندر سینٹر میں آن گرتا ہے. تو وہ ایک جگہ پہ مرکز پہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس کی گریوٹی اس کے سارے فیول اور اس کی ساری ہیٹ کو کور کر لیتی ہے. تو جب اس کو کور کر لیتی ہے تو پھر وہ مکمل تاریکی اوپر پھیل جاتی ہے اس کے. ٹھیک ہے. اور اس میں بے تحاشا جو ہے وہ یہ ایکس ریز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کے اندر ایک ڈسک کے سائز میں بھی آ سکتا ہے. جیسے کمپیکٹ ڈسک سی ڈی ہوتی ہے اس سائز میں بھی بن سکتا ہے بلیک ہول. لیکن اس کا ماس یا اس کی کمیت جو ہے، اس کا وزن جو ہے وہ سورج کے برابر بھی ہو سکتا ہے، سورج سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اتنی پاور اس کی گریوٹی کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا اور مختصر بنا لیتی، وہ چیز، وہ ستارہ. تو یہ بلیک ہول کی اصل صورتحال ہوتی ہے. صحیح. تو یہاں سورج کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کب ہوگا یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا اشارہ اس نے دے دیا کہ ان دنوں کی مصیبت کے بعد، یعنی گریٹ ٹریبولیشن کے زمانے کی بات اس نے کی ہے کہ گریٹ ٹریبولیشن کے فوراً بعد کیا ہے، سورج تاریک ہو جائے گا. صحیح. اچھا پاسٹر صاحب، آج زبور 16 میں سے اس کی 7ویں آیت میں سے بھی ایک کوشچن ہے، اور یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو آیت ہے زبور 16 کی، جی اس کی 7ویں میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے. جی ہاں. تو سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارا دل جو ہے وہ رات میں ہماری تربیت کرتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت آسان ہے. اب جو ہے وہ ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں گے کہ کیسے ہماری تربیت ہوتی ہے. تو اس میں اصل میں اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. یہ ایکچولی ایتھیسٹک دہریوں کا سوال ہے. یہ بائبل مقدس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان کی بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا دل ان کی رات میں تربیت کرتا رہتا ہے، ان کا ٹیچر تو ان کا دل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سمپل ہے، اور اوریجنلی میں اصل میں ہم اس کو دیکھیں یوں تو وہاں گردوں کی بھی بات ہے. ہمارے کڈنیز، ہمارے رینز، ہماری جو کمر ہے وہ ہمیں تربیت کرتی ہے. کیسے؟ یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ سخت محنت مزدوری کرنے والے شخص ہیں یا فرد ہے، تو اگر وہ اپنی توانائی سے زیادہ
اپنی ایبلٹی سے زیادہ، اپنی صلاحیت سے زیادہ یا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ، برداشت سے زیادہ وہ کام کرے گا تو اس کی کمر پہ سب سے پہلے ایفیکٹ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی کمر دکھے گی. رات میں اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اب میں نے اگلے دن بھی مزدوری پر جانا ہے تو آئندہ میں نے اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا میں برداشت کر سکوں. تو وہ جو اس کو پتہ چل جائے گا نا، وہ در حقیقت میں اس کی تربیت ہوگی. صحیح. یہ اس کو سیکھ ملے گی، یہ اس کو عقل اور دانائی ملے گی کہ آئندہ سے آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی. صحیح. یہ سیلف ٹیچنگ ہے. اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے وسیلہ سے، اپنے زبور نویس کے وسیلہ سے ہم پر یہ الہام ظاہر کیا ہے کہ میں نے تمہیں صرف یہی نہیں کہ ہر ایک کے پاس جا جا کر میں نے سکھانے کا کام کرنا ہے، میں نے تمہارے اندر سیلف ٹیچنگ کا سسٹم سیٹ کر دیا ہے. صحیح. جیسے ہمارے اندر ایک باڈی ٹیمپریچر کنٹرولر ہوتا ہے، ہمارے جاگنے کا ایک جو ہے وہ الارم سسٹم ہے ہمارا، تو وہ بالکل ہمیں پتہ تو نہیں چلتا، سنائی بھی نہیں دیتا، لیکن ہم صبح خود بخود اٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہی چیز ہے، رات کو ہمیں خود بخود نیند آ جاتی ہے. تو یہ ایک سسٹم سیٹ کیا ہوا ایک آرڈر ہے، ایک ڈیزائن ہے جو کہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، جو کسی نے سیٹ کیا ہے. اور وہ خدا کی ذات ہے کہ اس نے ہمارے اندر یہ سسٹم سیٹ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں. ہمارے گردے تکلیف میں آئے، ہمارا دل جو ہے وہ تکلیف میں آئے، ہماری بلڈ سرکولیشن پہ ایفیکٹ پڑے گا جب ہم بہت زیادہ تھک جائیں گے. جب بلڈ سرکولیشن پہ ایفیکٹ پڑے گا تو دل کو تکلیف ہوگی اور گردوں پہ سب سے زیادہ اثر پڑے گا. اس کی وجہ سے جب آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو آپ کے گردوں کے کورنگ ہوتی ہے جو کہ چربی کی ہوتی ہے، اور وہ چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی. صحیح. جب وہ کم ہوگی تو آپ کے گردے ویک ہو جائیں گے. ہمیں یورینیشن میں پرابلم ہو سکتا ہے، ہماری کمر میں پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کی قوت کام کرنے کی کم ہو سکتی ہے، آپ کی کیپیسٹی جو برداشت کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. درست. تو وہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ ہمارا دل، ہمارے گردے ہمیں تربیت کرتے ہیں رات کے وقت. جب ہم سارے کام کاج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کون سا کام درست کر رہے تھے جو ہمارے لیے باڈی کے لیے فائدہ مند تھا. کیونکہ دہریے جو ہیں وہ صرف باڈی کو ہی فوکس کرتے ہیں، ان کی نظر میں روحانیت کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. یا جو لوگ جو ہیں نقاد ہیں، جو تنقید برائے تنقید پر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو باڈی کی ہی اہمیت ہے، ان کے لیے روحانی پہلو تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. تو میں بھی اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بلڈ سرکولیشن کی بات ہوگی. کڈنیز جو ہے وہ صحیح طور پہ جو بلڈ ہے اس کو فلٹر نہیں کر پائیں گے جب آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے. تو جب وہ صحیح طور پر فلٹر نہیں کر پائیں گے تو اس سے کیا ہے، ہماری یوریا باڈی میں بڑھنا شروع ہو جائے گا. یوریا کریٹینن جب بڑھے گا تو پھر آپ کے پیروں پر سویلنگ ہوگی، آپ کے چہرے پر سویلنگ ہو سکتی ہے، ہاتھوں پر سویلنگ ہو سکتی ہے. صحیح. اور وہ آہستہ آہستہ لیکوڈ سویلنگ بنتی ہے جسے اوڈیما کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی بڑے بڑے مسائل بن سکتے ہیں. صحیح. اور کڈنی فیلئر کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جی ہاں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں تربیت سیکھنی چاہیے یا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کتنی برداشت رکھتے ہیں. جتنا ہم کام کر سکتے ہیں اتنا ہی کام کریں. صحیح. اس سے زیادہ اپنی صحت، اپنی حالت پر، اپنی قوت برداشت پر بوجھ نہ ڈالیں. تو یہ ہماری تربیت ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا دل ہمیں کیسے تربیت کرتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے، جو کچھ آپ نے رات میں دیکھا ہے، آپ نے ٹی وی پر دیکھا، آپ نے فلمیں دیکھی، موویز دیکھی، یا کچھ بھی دیکھا، آپ نے ناچ رنگ دیکھا، آپ کس چیز کے شوقین ہیں، آپ نے کتاب مقدس پڑھی، آپ نے کلام خدا کا مطالعہ کیا، کچھ بھی آپ نے اچھی سنگت میں وقت گزارا، آپ نے دعائیں کی، کس طرح کے ماحول میں آپ نے وقت گزارا سونے سے قبل، تو وہی ماحول آپ کے دل میں قائم ہوگا. تو وہی چیزیں آپ کے ذہن میں مختلف خوابوں کی صورت میں یا آپ کے خیالات کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو آنے والے وقت کے لیے یا اگلے دن کے لیے، جو آنے والا دن ہے اس کے لیے آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ خود بخود ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے موڈ پر وہ ساری چیزیں ایفیکٹ کریں گی، آپ کی قوت برداشت پر ایفیکٹ کریں گی، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر ایفیکٹ کریں گی. آپ کی جو عملی زندگی ہے اس کے بارے میں بہت سے لاہے عمل دل میں بنتے ہیں. درست. کیونکہ دل اصل میں ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے ہمارے تمام خیالات کا. سائنٹسٹ اس بات کو ثابت کر چکے ہیں، یہ میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. صحیح. دماغ جو ہے وہ جسے ہیڈ کوارٹر کہا جاتا تھا، یہ ایکچولی میڈیٹر ہے. ہمارا دل اصل میں ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر تمام خیالات کی اماج گاہ ہوتی ہے. اسی سے تمام خیالات اور نیتیں بنتی ہیں، دل سے.
تو وہ تمام نیتوں کی تربیت ہوتی ہے رات کے وقت جب ہم سو رہے ہیں خاص طور پر. تو اس صورت میں ہم نے جو کچھ سوچا، جو کچھ کیا، جو کچھ چاہا، جو ہماری چاہت ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری تربیت ہوگی. وہ نیکسٹ ڈے کی پلاننگ وہاں سے بنتی ہے، یا نیکسٹ ٹائم کی پلاننگ جو ہوگی، فیوچرسٹک پلاننگ جیسے مستقبل کے بارے میں ہمارے جو منصوبہ سازی ہے وہ دل میں ہوتی ہے. تو وہ سب کی سب ہماری تربیت ہوتی ہے. صحیح. اگر ہم اچھا سوچ کے سو رہے ہیں تو پھر اچھی ہی تربیت ہوگی. اگر ہم برائی کے منصوبے باندھتے ہیں تو زبور نمبر 1 اس چیز کے بارے میں واضح کر رہا ہے. زبور 7 اور 8 میں اس چیز کی وضاحت دی گئی ہے کہ شریر کے خیالات سدا ہی برے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طرح سے ہمیں کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا دل ہماری تربیت رات کو کرتا ہے. صحیح. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. پاسٹر صاحب، زبور 18 ہے اور اس کی بھی 7ویں آیت ہے. جی سمجھ گیا میں. اس میں سے بھی ایک سوال ہے جی جی کہ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی اور پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور وہ ہل گئیں اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا اور اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا. یہ ساری آیت جیسے آپ نے کہا میں سمجھ گیا آپ کی آیت کے نمبر بولنے سے. تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے کیسے خدا جو ہے وہ کس طرح سے اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور کیسا غضبناک ایک ماحول بتایا گیا ہے. جی اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا، اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی. تو یہ کچھ جو ہے وہ کوئی ڈراؤنی یا ہارر مووی کا یا کسی جو ہے وہ کہہ لیجئے جو ڈریگن ہوتا ہے اس کا سا منظر جو ہے بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور ایتھیسٹ، پھر بات انہی پر آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ جو ہے وہ میرے ویورز یا سننے والے جو ہیں، میں ان کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا. صرف جو ہے وہ یہ کہ یہ ایتھیسٹک سوال ہے، یہ آج سے نہیں ہے، بہت پرانا ہے. صحیح. لیکن یہ ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی خدا جب غضبناک ہوتا ہے تو آپ کی زمین ہل جاتی ہے اور کانپ اٹھتی ہے، یعنی ارتھ کو ایک سا جاتے ہیں، اور اس کے نتنوں سے دھواں نکل رہا ہے تو پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی ہے. تو اس کے نتنوں سے دھواں کہاں سے نکل رہا ہے؟ اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ شدید غصے میں ہوتے ہیں تو اصل میں جو یہ فیملی لائف والے ہیں نا، جو شادی شدہ ہیں، ان کے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں جو تنگ کرنے والے بچے ہیں. صحیح. ہر کوئی تنگ کرتا ہے بچہ، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے. تو جو تنگ کرنے والے بچے ہیں تو وہ جب غصے میں آ کے بات کرتے ہیں تو بچے اگر ضد پر اٹک جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا غصہ جو ہے پھر آپ کے نتنوں کے ذریعے بھی نکلتا ہے ایک طرح سے. یعنی آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی سانس جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. درست. تو وہ تیز سانس جو ہے، اگر آپ سردی کے موسم میں وہ تیز سانس لیں گے تو آپ کے نتنوں سے دھواں ہی نکلے گا. بالکل ٹھیک. اور حتیٰ کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کے منہ سے بھی دھواں نکلے گا. صحیح. تو الفاظ جو ہوں گے وہ آگ کی طرح دہکتے ہوئے ہوں گے جب وہ نکلیں گے. اس کے علاوہ جب ہم اسکول جاتے ہیں، یہ لوگ بھی اسکول گئے ہوں گے جب چھوٹے ہوں گے، تو جس کلاس میں 50 بچے ہوں اور ٹیچر ایک ہی ہو، صحیح ہے، اور سارے کے سارے جو ہے بڑے ہی شریف زادے بچے ہوں، صحیح، تو پھر کلاس میں ٹیچر کا ناک میں دم کر رکھا ہو انہوں نے، صحیح، تو ان کو چپ کرانے کے لیے ٹیچر کا انداز کیا ہوگا؟ اس کے نتنوں سے دھواں ہی نکلے گا. بالکل ٹھیک. تو وہ اس کے منہ سے آگ ہی نکلے گی. تو جو ہے بہت سے لوگ اس چیز کا تجربہ کر چکے ہوں گے. تو یہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ کسی خاص معاملے کو، خاص واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنی قوم کو بھی نکالا تھا تو اس طرح سے بھی ہوا تھا. آگ نکل کر بھسم کرنے لگی مختلف جگہوں پر. تو اس طرح سے ہے، آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی. ایلیا کے زمانے میں آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی، اور سلیمان کے زمانے میں آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ خدا آگ کے ستون میں ان کے ساتھ ساتھ رہا تھا، تو آسمان سے آگ آ رہی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ کوئی ایسا دیوتا ہے جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے، یا کوئی ڈریگن نما چیز ہے. مسیحی لوگ تو کسی ڈریگن کی پوجا کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. خدا کی ذات جو ہے وہ
ویسے کام کرتی ہے جیسے کہ دنیا میں تمام اصول و ضوابط ہیں. خدا دنیا کے اصول و قوانین سے ہٹ کے کام نہیں کرتا. صحیح. خدا کی خوبی یہ ہے، جو زندہ خدا ہے وہ ان اصولوں کے تحت کام کرتا ہے. ٹھیک. ورنہ یعنی خدائی انداز میں یا آسمانی انداز میں یا سماوی انداز میں کام کرنا تو وہ زمینیوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. صحیح. انسانوں کو یعنی سماوی کام تو جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یعنی وہ اتنی رفتار سے کام ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے. درست. تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کون سا کام کب ہو گیا. بالکل ٹھیک. اس لیے خدا ہمارے وقت یعنی ہمارے کون و مقام میں آ کر اس کے مطابق کام کرتا ہے. صحیح. ہماری سوچ اور سمجھ کے بیان مطابق کام کرتا ہے تاکہ ہمیں بھی سمجھنا آسان ہو. بالکل ٹھیک. اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو تمام علم جو جس سے ہم واقف ہیں، علم ظاہر جو موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراً سے چھلانگ لگا کر علم الغیب میں بھی چلے جائیں اور اس کو بھی گھسیٹ کے علم الظاہر میں لے آئیں. درست. تو اس وجہ سے ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس کی ذات نے جو ہے وہ غصہ کیا ہے، اس کا قہر بھڑکا ہے، اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا. اور آسمان اور زمین کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اور متی 24ویں باب میں ہی خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. تو جب آسمانوں کی قوتیں ہلیں گی تو اس سے صرف جو ہے وہ آسمان پر ایفیکٹ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اس کا اثر زمین پر پڑے گا کیونکہ یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. وہ دلہے کی مانند ہے، یہ دلہن کی مانند ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ریلیشن ہے. یعنی اس کی ہیٹ سے یہ ساری کی ساری زمین چلتی ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک مثال کے طور پہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. جی ہاں. تو اس وجہ سے خدا کی قدرت کا جب اظہار ہوتا ہے، خدا کے غصے کا اظہار ہوتا ہے، تو زمین پر مختلف طرح کی جو ہے وہ آفات آ رہی ہیں. یہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں. خروج کی کتاب میں 10 آفات مصریوں پر نازل ہوئی تھی. جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ خدا نے جو ہے وہ کہیں ہاتھ سے چیزیں پھینکنا شروع کر دی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. جی ہاں. تو وہ اس کے کہنے کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے غصے کے قہر کے باعث، اس کے غضب کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں خدا کی ذات میں خدا اگر محبت ہے تو خدا غضب کرنے والا بھی ہے. تو اگر اس کی محبت کامل ہے، کیونکہ ہم سب مانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ خدا کامل ہے، خدا کامل ہستی ہے، تو اس کی محبت بھی کامل ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. اور جب اس کے قہر کی بات آتی ہے تو ہم اس چیز پر یہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو پسے پشت نہیں ڈال سکتے. اس کا قہر بھی کامل ہے، اس کا غضب بھی کامل ہے، اور ہمیں اس کو بھی اتنی ہی ریورنس دینی چاہیے جتنی ہم اس کی محبت کو دیتے ہیں. تب ہمارے دل میں اس کا خوف صحیح سے ہوگا. اب اس کا سائنسی پہلو یہ ہے کہ زمین کی بنیادیں یا زمین ہل جاتی ہے، کانپ اٹھتی ہے، تو یقیناً جب آپ دیکھیں کہ جب آسمان پر بجلی کڑکتی ہے تو لوگوں کے ساتھ زمین بھی ہل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ بجلی کہاں سے کڑک رہی ہے؟ وہ خدا نے ایک نظام سیٹ کیا ہے. اب مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے تخت کے نیچے بجلیاں کڑک رہی تھیں. صحیح. تو اس کے تخت کے نیچے آسمان ہے جس کے اوپر اس کا تخت ہے، اور اس کے نیچے یہ بجلیاں کڑک رہی ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بجلیاں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کڑک رہی ہیں، اس کے کہنے کے مطابق کڑکتی ہے. اور جب اس کی گرج ہوتی ہے، جو بجلی کی گرج ہوتی ہے، تو اس سے زمین ہل جاتی ہے. ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ رستے میں آنے والی چیزوں کو ہلا سکتی ہیں. جتنی زیادہ ساؤنڈ ہوگی اتنی جو ہے ان کی قوت بھی بڑھ جائے گی. اس کی مثال ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بم بلاسٹ ہوتے ہیں جی، تو جتنا پاورفل بم ہوگا وہ عمارتوں کی جو ہے وہ کھڑکیاں بھی ہل جاتی ہیں، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں. جی ہاں. تو کس وجہ سے ہو جاتی ہیں؟ وہ تو بہت دور تھیں. جی. دھماکہ تو کہیں اور ہوا. تو وجہ یہ ہوتی ہے ان ساؤنڈ ویوز کی ٹریولنگ کی وجہ سے، ساؤنڈ کی قوت کی وجہ سے. تو ویسے ہی خدا نے جو کچھ کہا اس کے باعث زمین ہل جاتی ہے. ٹھیک. انسانوں کے گناہ کے باعث خدا غضبناک ہوتا ہے، اس کو گناہ سے نفرت ہے. اور جب انسان گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا غضب بھی بھڑکتا جائے گا آخرکار. درست. ابھی تو وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، تو لیکن جب اس کا غضب بھڑکے گا تو وہ آخر میں ظاہر ہوگا.
تو جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر کیا ہے، آسمان اور زمین کی قوتیں ہلیں گی. اور لکھا ہے یہ متی 24ویں باب میں، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور آسمان سے ستارے گریں گے. تو وہ گریں گے کہاں؟ زمین پر ہی گریں گے. تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. کہیں اور گرتے نہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بالکل. اس کا ایفیکٹ ہمارے ایٹماسفیئر پر، ہمارے ہیبیٹیٹ پر ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ان دنوں کی مصیبت کے بعد آسمان سے ستارے گریں گے تو اس کا ایفیکٹ زمین پر ہوگا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ آسمان پر کوئی کام ہوا تو اس کی وجہ سے زمین ہل گئی اور زمین کانپ اٹھی. صحیح. کوہ سینا پر اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں، اس کا ثبوت ہم یہ لے سکتے ہیں. جیسے کوہ سینا عرب میں ہے، سعودی عرب میں ہے، تو وہاں عرب میں جب اس پہاڑ کو دیکھا گیا، اس کو تلاش کر کے پتہ چلا، ڈسکوری ہوئی، تو ڈاکٹر ران وائٹ تھے جنہوں نے 1999 میں اس جگہ کو صحیح طور پر ڈسکور کیا. انہوں نے جب اس کو ڈسکور کیا تو وہاں اس پہاڑ کو دیکھا گیا تو اس کی جو ہے وہ بعد میں سائنٹسٹ نے مزید ڈسکوری کی تو پتہ چلا کہ واقعی اس پہاڑ کی جو بنیاد تھی اس میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں. صحیح. اور وہ گرینائٹ کی چٹانیں ہیں وہاں پر. گرینائٹ ایک کیمیکل ہے، ایک جو ہے وہ پتھر کی قسم ہے، تو وہ بہت مضبوط پتھر ہوتا ہے. تو وہ اوپر اس کی چوٹی جو تھی وہ پگھلی ہوئی تھی، گرینائٹ کی چٹانیں پگھلی ہوئی تھیں اور بہہ کے نیچے کو آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے واضح ثبوت ملا کہ خدا کی حضوری یہاں پر ہوئی تھی. جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں آج سے 3500 سال پہلے تقریباً ہوا یہ سب کچھ. صحیح. تو وہ سب چیزیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ خدا نے انسانوں کے ماحول میں، انسانوں کے فضا میں آ کے کوئی کام کیا. ٹھیک. تو جس کے اثرات زمین پر پڑے ہیں، انسان کے ماحول پر پڑے ہیں اور مرتب ہوئے. تو بیان یہی بات یہاں پر بھی کی گئی ہے کہ زمین ہل گئی، یعنی ارتھ کو ایک سا جاتے ہیں. تو ہم اس کو پہلے بھی جو ہے وہ سائنٹیفکلی بھی بات کر چکے ہیں. شروڈنگر نے ایک جو ہے ویو ایکویشن دی تھی کہ تتلیاں اگر پر مارتی ہیں تو اس کے آخر کار جو ہے رزلٹ کیا نکل سکتے ہیں، کافی عرصے کے بعد زلزلہ آ سکتا ہے. تو یہی چیز ہے. تتلی کو بنایا کس نے؟ خدا نے. ٹھیک ہے. اس کو پر مارنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اس کے پروں سے جو ویوز نکلیں گی وہ میکینیکل ویوز ہوں گی تو وہ کیسے چلیں گی جب تک خدا نہ کہے. تو اس لیے یہ سب کچھ خدا کی قدرت سے ہو رہا ہے، خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا ماخذ کیا ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اور جو کچھ اس میں وقوع پذیر ہوتا ہے اس کی قدرت کے باعث ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا. ہم نے آج پھر 2 سوالوں پہ، اور ہمارے ابھی کچھ سوالات باقی بھی موجود ہیں، مگر اب وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو آگے اگلے پروگرام میں لے کے جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے کویسچنز ہمیں بھیجے، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. اسی طرح سے اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.